خواتین و حضرات کو عارف خزانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈنمارک کے ورک پرمٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں حکومت جو ہے وہ کچھ نرمی کر رہی ہے، تنخواہ کی حد کم کر رہی ہے، اور خصوصاً جو 16 ممالک کے شہری ہیں غیر یورپی، ان کے لیے جو ڈنمارک آنا اور کام کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے، تاکہ اس طرح کے جو اپڈیٹس ہیں آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ڈنمارک کی حکومت جو ہے اس نے پے لیمٹ سکیم کے تحت ورک پرمٹ کے ایک خاص نظام میں جو ہے وہ نرمی کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تبدیلیاں خصوصی طور پہ جو 16 غیر یورپی ممالک ہیں ان کے شہریوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، کیونکہ جو یورپی سٹیزن ہیں، جو EU ممالک کے شہری ہیں، ان کے لیے ڈنمارک میں آ کے کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تمام یورپی ممالک ایک جیسا قانون ہے۔ تو وہ تو ویسے ہی ایگزمپٹڈ ہے، لیکن اب یہ جو سکیم پے لیمٹ سکیم ہے، اس کے تحت ایک تو حکومت نے تنخواہ کی جو زیادہ سے زیادہ حد تھی وہ کم کر رہی ہے۔ پہلے ورک پرمٹ لینے کے لیے ڈنمارک میں 5,14,000 سالانہ جو ہے وہ تنخواہ کی ضرورت تھی، کافی زیادہ یہ حد ہے۔ اب اس کو اس نئی سکیم کے تحت کم کر کے 3 لاکھ کرونا جو ہے وہ سالانہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ کافی اس میں جو ہے وہ کمی ہے، لیکن یہ کمی صرف دنیا کے 16 ممالک کے شہری جو ہیں ان کے لیے ہوگی، باقیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اور ان ممالک میں شامل ہیں بھارت، امریکہ، برطانیہ، سنگاپور، چین، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، برازیل، ملائیشیا، مونٹینیگرو، سربیا، شمالی میکڈونیا، البانیہ، یوکرین اور مالڈووا۔ افسوس ہے کہ اس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور باقی جو جنوبی ایشیائی ممالک ہیں وہ شامل نہیں ہیں، صرف جو ہے وہ بھارت اس میں شامل ہے۔ اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ڈنمارک کو بہت سے شعبوں میں جو ہے وہ ٹیکنیکل لوگوں کی اور وہاں کی انڈسٹری کو جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس نرمی سے جو ڈینش کمپنیاں ہیں ان کے لیے غیر ملکی جو کارکن ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کو بلانا جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ پے لیمٹ سکیم جو ہے یہ ورک پرمٹ کی ہی ایک سکیم ہے، اور اس کے مطابق اگر کسی شخص کو ڈنمارک کی کمپنی سے جاب آفر ملتی ہے تو وہ اس تنخواہ کی حد، یعنی اب جو 3 لاکھ کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہے، تو اس شخص کو جو ہے وہ ڈنمارک کا ورک پرمٹ مل جائے گا، اور اس طرح سے وہ آ کے ڈنمارک میں جو ہے وہ کام کر لے گا۔ اور 16 ممالک کے شہری جو میں نے بتایا ان کے لیے یہ کافی زیادہ آسان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈنمارک کی کمپنیوں کو مقامی ہنرمند یا اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یا سکلڈ لیبر کی ضرورت تھی، اور یہ جو اصلاحات ہے اب ڈینش پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی۔ ڈینش پارلیمنٹ اگر ان کو منظور کر دے گی تو پھر یہ قانون بن جائے گا، اور امید ہے کہ ڈینش پارلیمنٹ سے یہ پاس ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کے پاس وہاں پہ اکثریت ہے، حکومت کو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ڈنمارک کی حکومت نے حفاظتی اقدامات بھی کیے ہیں تاکہ جو غیر ملکی یہاں پہ کارکن آئیں کام کرنے کے لیے، ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک نہ ہو، ان کا استحصال نہ ہو، اور ان کو جو مقامی ڈینش کارکن ہیں، لوگ ہیں کام کرنے والے، ان کے برابر جو ہے وہ حقوق مل سکیں۔ اور اس کے لیے ایک تو لازمی ہے کہ جو کلیکٹیو ایگریمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ جو ٹریڈ یونینز کے ساتھ ہوتا ہے اس کے مطابق ہو، اس میں ان کو چھٹیاں، ان کی اوور ٹائم اور باقی جو حقوق ہیں وہ برابر ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی ورکرز ہوں گے کام کرنے والے، یہ اس یونین کے دائرے میں ہوں گے، اور یونین کے ساتھ بھی حکومت نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اور یہ جو ورکرز ہیں جب کام کے لیے آئیں گے تو ان کو ایک جو ID کارڈ ہوگا وہ ان کو اپنے پاس رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا۔ اور کمپنیوں پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، کمپنی جتنے مرضی لوگوں کو بلا رہے، جتنی ان کو ضرورت ہے، حکومت کی طرف سے یہ کام جاری رہے گا۔ لیکن اس میں جو ہے وہ 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس وقت ڈنمارک میں بے روزگاری کی شرح بہت ہی کم ہے، اور یہ میرے لیے بھی حیرت ہے پڑھ کے کہ وہاں پہ 2.9% جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح ہے۔ سویڈن میں میرا حال اس وقت 8-10% ہوگی۔ تو وہاں پہ بے روزگاری کی شرح چونکہ بہت کم ہے، لوگ وہاں مل نہیں رہے، تو اس لیے حکومت نے یہ اسکیم بنائی ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ بے روزگاری بڑھ گئی، یعنی بے روزگاری کی شرح اگر وہاں پہ 3.75 ہو گئی، تو پھر یہ اسکیم جو ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ تو ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کو ورک پرمٹ دیا جائے گا ان کا پچھلا
کردار صاف ہونا چاہیے، اور 2 سال کے دوران انہوں نے کسی قسم کا بھی مجرمانہ جو ہے وہ کام نہ کیا ہو، ایسی کوئی سرگرمی نہ کی ہو، تو ظاہر ہے ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہوگا ان کے ملک سے یہ بتا دے گا کہ وہ کسی ایسے جرم میں ملوث نہیں ہے۔ تو یہ 2 شرائط ہیں، اور ان 2 شرائط کو پوری کرنے والے ان 16 ممالک کے جو سٹیزن ہیں ان کے لیے یہ کافی جو ہے وہ فائدہ ہوگا، تاکہ وہ ڈنمارک میں آ کے وہاں پہ کام کر سکیں گے۔ ڈنمارک کے حوالے سے مزید اپڈیٹس، وہاں کی خبریں یا جو چیزیں بھی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ولاگز کا جو ہے وہ موضوع بناؤں، اس لیے ڈنمارک میں جو میرے ناظرین ہیں یا وہ لوگ جو ڈنمارک کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں لیکن ان کے عزیز دوست احباب ڈنمارک میں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں، دوست احباب کو بتائیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ